اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے 16ویں پارے کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 ہے، اور اس آیت مبارکہ کے ساتھ چند آیات بینات میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، اور کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی؟ یعنی یہ جو قصہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ اِذْ رَآ نَارًا، اس وقت کو یاد کریں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ان کو آگ نظر آئی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی اہلیہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر مصر میں اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، یعنی مدین سے چلے مصر کی طرف، تو آپ نے مختصر راستہ اختیار فرمایا۔ سڑک کے کنارے جانے کی بجائے آپ نے بیچ میں سے راستہ اختیار فرمایا، اور ان دونوں یعنی مدین اور مصر کے درمیان کوہ طور کا مقام جب آیا تو آپ نے دور سے دیکھا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، اپنی اہلیہ محترمہ سے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، کیونکہ رات کا اندھیرا تھا اور سردی بھی بہت سخت تھی، بہت زیادہ سردی تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ کو فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، تو میں جاتا ہوں اور جا کر آگ لاتا ہوں۔ انی آنست نارن، میں نے آگ کو دیکھا ہے۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید تم اس آگ کے انگارے سے تاپو تو میں شاید آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں۔ او اجدو علی النار ہدا، یا اس آگ کے ذریعے ہمیں کو راستہ نظر آئے گا، راستے کی نشانی ہمیں معلوم ہوگی۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو وہاں ٹھہرا کر کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے، تو جب اس آگ کے پاس پہنچے تھے تو آگے سے نودیا، آپ کو آواز آئی، یا موسیٰ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو آگے سے آواز آئی انی انا ربک، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کا رب ہوں۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، تو آپ اپنے یہاں جوڑے اتار دیں۔ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، بے شک یہ مقدس اور پاکیزہ وادی ہے جس کا نام ہے طویٰ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، بے شک میں نے نبوت کا تاج پہنانے کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ،
تو جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے تو وہاں ایک درخت تھا، اور اس درخت سے آواز آ رہی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں آپ کا رب ہوں۔ تو وہ جو درخت تھا وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے چمک رہا تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی آواز اس درخت سے آ رہی تھی، ڈائریکٹ نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے پاس کھڑے ہو کر اپنے پروردگار عالم سے گفتگو فرمائی، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تو خدا سنتا ہے، اور کبھی خدا بولتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، تو تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میرا ذکر کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ اِنَّ السَّاعَةَ، بے شک قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، اور میں عنقریب اس کو مخفی رکھوں گا، اور اس کی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی، لیکن قیامت کو میں مخفی رکھوں گا۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اور اس لیے قیامت آنی ہے کہ اس قیامت کے دن نیکوں کو جزا دی جائے اور بدوں کو سزا دی جائے۔ جو بھی کسی نے دنیا کے اندر کمایا ہے اس کو بدلہ دیا جائے قیامت کے دن۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، اور کوئی قیامت کا منکر آپ کو قیامت کو ماننے سے روک نہ دے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کیونکہ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے۔ اگر کوئی اس کے پیچھے لگ کر قیامت کا منکر ہو جائے گا تو فَتَرْدَا، تو وہ ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے کہ کوہ طور پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو فرما کر گئے تھے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں۔ تو جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ پاک نے نبوت کا تاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنا دیا، نبوت کے منصب سے آپ کو سرفراز فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو بھی فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعارف بھی کرایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی عبادت کا اور اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز اور ذکر خدا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی قیامت کے بارے میں بھی آیا کہ قیامت کے بارے میں بھی فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کو میں مخفی رکھوں گا، اور قیامت کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ نیکوں کی جزا کا دن ہوگا اور بدوں کی سزا کا دن ہوگا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی ایسے بندے کے پیچھے نہ لگ جانا کہ جو قیامت کا منکر ہو، اگر لگ جاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات بینات کی برکتیں عطا فرمائے، اور خداوند قدوس کی ذات بابرکات ہم سب کو قیامت کے اوپر مکمل یقین رکھنے کی توفیق دے، اور قیامت آنے سے پہلے ہمیں قبر و حشر کے امتحانات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔